ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ سن 1005 میں غزنی کے بازار میں کچھ غلام اس وقت فروخت کے لیے لائے گئے جب سلطان محمود غزنوی بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے غلاموں میں ایک 12 سالہ بیمار اور لاغر ترک لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھا۔ سلطان محمود غور سے اس لڑکے کو دیکھتا رہا اور پھر اسے خرید کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا اور اس کو تعلیم دلوائی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ لڑکا سلطان کے اتنے قریب ہو گیا کہ سلطان امور سلطنت میں اس کا مشورہ سنتا اور پسند کرتا تھا۔ ایک دن سلطان نے اس لڑکے کو سونے کی ایک انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ اس پر کچھ ایسا لکھ دو جسے میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ لڑکے نے انگوٹھی لی اور اس پر یہ عبارت تحریر کی: یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تاریخ اس لڑکے کو ایاز ابو نجم کے نام سے جانتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لاہور شہر کو صحیح معنوں میں شہر ایاز ابو نجم نے بنایا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز پر اس قدر مہربان تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لیا کیونکہ وہ اس کی خوبیوں سے واقف تھا۔ دوسرے درباری حسد کے مارے انگاروں پر لوٹتے تھے اور ایاز کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے۔ سلطان کے کانوں میں جب ان باتوں کی بھنک پڑی تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو ایاز کی خوبیاں معلوم نہیں ہیں۔ چند دنوں بعد سلطان ایاز اور دوسرے ارکان دولت کے ساتھ کسی جگہ روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے موتیوں کا صندوق گھوڑے سے گرا دیا۔ صندوق ٹوٹ گیا اور سارے موتی زمین پر بکھر گئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ جس کا جی چاہے وہ موتی لوٹ لے، پھر وہاں سے فوراً ہٹ گیا۔ تمام درباری موتیوں کی لوٹ کسوٹ میں مصروف ہو گئے، جبکہ ایاز نے موتیوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اور پل بھر کے لیے بھی سلطان کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اب ان حاسدوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ سلطان ایاز کو اس قدر محبوب کیوں رکھتا ہے۔ نصیحت: انسان کی فطری خوبیاں ہی اسے ممتاز بناتی ہیں۔